آج کل کیا ہے، فاسٹ نالج، بعض سمارٹ اور فاسٹ نالج اسی طرح ہے. آپ ایک ریل، ایک شارٹ دیکھتے ہو فار 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ، آئی ایم محدث العصر، شیخ الاسلام، ناؤ آئی ایم دا اسکالر آف دس ایرا، بٹ ان ریئلٹی یو آر ایمپٹی. یا اخی، نسخ تو تاریخ در تاریخ پوری حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی چلی آ رہی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے، تمام حیوانات حلال کر دیے گئے تھے. بعد میں پھر ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے مخصوص چیزیں حرام کر دی گئی، باقی حلال کر دی گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا. انہوں نے جب بسم اللہ کرنے کی شروعات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کے جگہ پہ ایک کبش رکھ دیا. کیونکہ کیا ہوتا ہے، آج کل ہمارے بہت سے نوجوانوں کو ککھ پتہ نہیں ہوتا، اور والدین کیا کرتے ہیں، اس کو UK US کینیڈا بھیج دیتے پڑھنے کے لیے. ادھر ایک کرسچن یہ مشنری والا کے ایک ڈاؤٹ پھینکتا ہے نا، بچے کا پورا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز we didn't teach ourselves and our kids. آپ ایک وارئر کو وار میں بھیج رہے ہو وداؤٹ دا ویپنز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبی الامین، اما بعد. اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول كما اعوذ بک من فتنة العمل، واعوذ باللہ من التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن، واعوذ باللہ من الصلاطة والحذر ومن العی والحصر. ثم اما بعد. انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں تقریباً آیت نمبر 107 پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں نسخ کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور یہ بہت اہم موضوع ہے نسخ کے متعلق، کیونکہ آج کل خاص کر ہمارے بر صغیر کے جو اسلامی تاریخ اور آج کل کے جو ماڈرن جدیدیت کی وجہ سے ایک انداز میں نسخ کے متعلق یعنی کچھ شبہات بھی ہیں، شکوک بھی ہیں، اس کو بھی کلیئر کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. یہ اللہ والی مجالس میں بیٹھنا یہ خوش نصیبوں کی بات ہے. اللہ نے توفیق دی ہے، اور اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج سیاست کی گہما گہمی ہے باہر. سب دنیا میں کیسے سیاست کریں، کس طرح پاور میں آئیں، کس طرح کرسی پر بیٹھیں اور پاور دکھائیں، اس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچ ہیچ دکھا رہے ہیں. اس وقت آپ ادھر آ کے قبر کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں. واللہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور اس معنی کی طرف اور اس میننگ کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کو فیل کرنا چاہیے that this is from the blessings of Allah, biggest blessing in this era of fitna. So say alhamdulillah. تو آج ہم پڑھیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین. نہیں چاہتے ہیں اہل کفر، جو اہل کتاب ہیں، ولا المشرکین، نہ کہ مشرکین، ان ينزل علیکم، کہ آپ کی طرف نازل کیا جائے، آپ لوگوں کی طرف نازل کیا جائے، من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خاص رحمت نازل کی جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اور اپنی رحمت جسے چاہے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کرتے. سب کہیں آمین. اور واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بہت عظیم، بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ایک یہ کہ ہم اس مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بعد والی آیت میں، ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، وفی روایت اخرى او فی قراءت اخرى او ننسئہا بخیر منہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسئہا او ننسیہا یعنی ہم اسے بلا دیتے ہیں۔ یہ اس کا عبیر فی الحال ہم لٹرل ایک انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات آگے آئے گی۔ نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے خیر آیت، اس سے بہتر، اس سے افضل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے تھی وہ انزل ہے، وہ کمتر ہے، اس کی تفصیلات آگے بتائیں گے۔ او مثلہا، یا اسی کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے، what is the definition of نسخ؟ اس میں ہم ایک تو تھوڑا سا علمی گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے لیول سے اوپر جائیں۔ ہمارا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مشکل باتوں سے، ایکیڈمک ڈسکشن سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، ہم سنیں گے تو ہمارا لیول بڑھے گا نا۔ ہمارے عوام الناس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی سنتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو لیول اپ کرنے کے لیے ہم وہ چیز نہیں سنتے جو ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ مشکل کا مطلب نہیں کہ یہ نان انڈرسٹیبل چیز ہے، 50-50 سمجھ میں آ جائے الحمدللہ۔ اسی طرح اگر ہم اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، پہلے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتے ہیں نا، اسی طرح ہمارا علمی لیول بھی اوپر جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم 10 سال سے دین کی طرف آئے ہوئے ہیں اور علمی لیول وہی ہے جو 10 سال پہلے تھا۔ تو اپنے علمی لیول کو بڑھائیں انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ نسخ کی کیا تعریف ہے۔ نسخ کی ایک تو لنگوسٹکلی جو معنی، مختلف معانی ہے اس میں، ایک تو ہے مٹانا، مٹانا، جیسے ہم بولتے ہیں نا ربڑ سے، اریزر سے، اور ایک معنی ہے ازالہ کرنا، ایک ہے نقل کرنا۔ نسخت الکتاب، میں نے اس کتاب کو نسخ کیا، لکھا، جس کو ہم لوگ انگلش میں آج کل کہتے ہیں کاپی پیسٹ۔ میں نے اس کتاب کو لیا، پہلے اس لیے بعض علماء کو کہتا تھا الناسخ۔ الناسخ کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ پرنٹنگ شرنٹنگ تو تھی نہیں نا، تو وہ کیا کرتے تھے، یہ کتاب لیتے تھے، اس کو ادھر پورا لکھ لیتے تھے، پھر اس کو بیچتے تھے۔ تو اس کو بولتے ہیں نسخ الکتاب، کہ میں نے کتاب لکھا۔ اور اسی طرح ایک اور معنی ہے اس میں، نسخت الشمس الظل، ہٹا لینے کے معنی میں، یا زائل کرنے کے معنی، نہیں، نسخت الشمس، سورج نے اس سائے کو ہٹا لیا، اٹھا لیا، زائل کر دیا۔ ٹھیک ہے اخوان، اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت میں نسخ کا کیا معنی ہے؟ شریعت میں نسخ کا معنی، جیسے کہ بعض علماء، اس میں مختلف تعریفات ہیں، ہم ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے تاکہ کنفیوژن کے آپ شکار نہ ہوں۔ جس کی یعنی امام سیوطی بڑے محدث، مفسر، فقیہ، بڑے عالم دین تھے، ہر فن میں ان کی کتاب ہے۔ ان کی اس اصول تفسیر پہ ایک کتاب ہے مناہل العرفان، وہ تفسیر کے اصول تفسیر کے متعلق ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، یعنی ایک کسی شرعی حکم کو اٹھا دینا، ہٹا دینا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، بدلیل شرعی متأخر، ایک اور شرعی دلیل، ایک اور آیت آتی ہے اور وہ بتلاتی ہے کہ پہلی والی آیت کو اللہ تعالیٰ نے نسخ کر دیا ہے، اب یہ حکم لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ آج کل کی اصطلاح ہے۔ ایک ہے متقدمین۔ متقدمین کس کو کہتے ہیں؟ متقدمین کہتے ہیں جو کبار اور پرانے اور بڑے علماء اسلاف میں سے، جو 400 یا 300 ہجری کے پہلے کے، بعض نے 500 ہجری سے پہلے کی بات کی، 500 ہجری کے بعد یا 600 ہجری کے بعد والوں کو متأخرین کہتے ہیں، جو بعد میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ قدماء کے یا پرانے جو علماء ہیں ان کے معنی میں یہ تھوڑا
اور بھی بارڈر اور بھی بڑا معنی میں لیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اس کی کیا وجہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ یہود جو ہے نا وہ آئے اور انہوں نے شک شبہات پیدا کیے۔ کیا کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے اتارے بعد میں کوئی اور اتارے اور کہے بعد والا بہتر ہے پہلے والے سے۔ سم ہاؤ وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل کی کہ ہم جو بھی چیز ہٹاتے ہیں ہاں یا تو اس کے برابر والی یا تو اس کے متبادل نہیں کوئی نہیں ہوتا، یعنی اس کے جگہ پہ کوئی اور رکھنا ضروری نہیں کہ ہر وقت کوئی چیز نسخ ہو تو اس کے متبادل میں کوئی منسوخ بھی موجود ہو۔ اٹس ناٹ نیسیسری آلویز، سم ٹائم وہ موجود نہیں ہوتا۔ دیکھیں کچھ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے، نو پرابلم، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ کہیں، ٹھیک ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ دیکھیں علم آسان نہیں ہے اور امپاسبل بھی نہیں ہے۔ علم کوئی سویٹ شروع میں نا بڑا مزے کا آسان نہیں ہوتا۔ اٹ ناٹ لائک آور ویژول ایفیکٹس، وائس ایفیکٹس۔ دس ماڈرن ایرا از ایرا آف شارٹس اینڈ ریلز۔ وی وانٹ وٹ؟ اسمارٹ، وی وانٹ دیز ڈیز فاسٹ فوڈ۔ فاسٹ فوڈ کا بڑا نشہ ہے نا ہمیں۔ اسی طرح آج کل کیا ہے؟ فاسٹ نالج۔ بندے کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یار کوئی فاسٹ فوڈ والا کھانا مل جائے 2 منٹ میں تیار، برگر پیزا وغیرہ کوئی، دیکھنے میں بڑا ہے، کھایا، آپ کو لگا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنک فوڈ، یعنی اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض، ناٹ آلویز، بعض اسمارٹ اور فاسٹ نالج اسی طرح ہے۔ آپ ایک ریل، ایک شارٹ دیکھتے ہو فار 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ اور 1.5 منٹ، آپ کو فیل ہوتا ہے کیا بات ہے، میرا پیٹ بھر گیا، مجھے مزہ آ گیا، آئی ایم محدث العصر، شیخ الاسلام، ناؤ آئی ایم دا اسکالر آف دس ایرا، بٹ ان ریئلٹی یو آر ایمپٹی یا اخی۔ دس از جسٹ اے سرفیس آف نالج۔ اسی طرح جب آپ وہ کھاتے ہو فاسٹ فوڈ، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا ہے، لیکن اصل میں نہیں بھرا ہوتا۔ اسی طرح یہ ہے، تو آپ لوگ صبر اور تحمل سے سنیں انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جب یہود نے آ کے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باتیں رکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو بھی ہم نسخ کرتے ہیں یا تو اس سے خیر لے آتے ہیں یا اس کے برابر لے آتے ہیں، اور آخر میں یہ جو اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نسخ جہالت کی علامت نہیں ہے، نسخ علم اور حکمت اینڈ وزڈم کی علامت ہے۔ شروع میں آپ ذرا سوچئے، شروع میں جیسے ہی بعض کفار مسلمان ہوئے، ایک دم اللہ تعالیٰ نے کیا شراب کو حرام قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ پہلے تو ایک انداز میں وہ چل رہا تھا مباح، لوگ پی رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ اب ایک سٹیپ ہے نا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بیبی سٹیپس، یعنی ایک سٹیپ اللہ نے اوپر لے گئے اور کہا کہ نماز کے وقت تم نے شراب نہیں پی، اور ادھر سے اللہ کے رسول ان کو ایمانی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ جب یہ ایمانی طور پر تیار ہو جائیں، they are ready to do whatever Allah says، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے یہ عمل الشیطان ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو روایات میں ہے کہ مدینے کی گلیاں شرابوں کی نہروں کی طرح بہنے لگی، ادھر شرابوں کی نہر ادھر جاری ہو گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو جو نسخ ہے یہ حکمت کے تقاضے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے آپ کو ایک دوائی دیتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى،
اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں. یہ صرف آپ کو جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ, وہ آپ کو یہ دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے 1 ہفتے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگلے ہفتے ہم کچھ اور دیں گے آپ کو. اگلے ہفتے وہ کچھ اور دیتا ہے, تو کیا وہ ڈاکٹر جاہل ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر نے غلط کیا؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مولویوں کو دیکھو, ہاں یہ پہلے حرام کہتے پھر حلال کر دیتے, اور اس کو بڑا قبہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور بولتے دیکھو یہ مولوی لوگ 2 نمبر ہے, پہلے میڈیا پہ نہیں آتے تھے, اب ہر جگہ یہ لوگ چلا مار رہے ہیں, پیٹ میں درد ہو گیا بھائیوں کو. ہاں یہ تو آپ کو مولویوں کو داد دینی چاہیے کہ یار انہوں نے اپنے وہ دے آر ناٹ بلائنڈ فالوور, دے آر ناٹ, یعنی پتھر دماغ نہیں ہے ان کا, وہ بھی سوچتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی دور اندیش ہیں. آپ کو تو ان کو داد دینی چاہیے. اگر یہی کام کوئی سائنٹسٹ کرے, دیر آر لاٹ آف سائنٹسٹ یا سائنس, میڈیکل سائنس یا اینی تھنگ, اس کی تھیوریز ہوتی ہیں. پہلے کوئی تھیوری ہوتی ہے, بعد میں کچھ اور آ جاتی, تو کیا کہتے ہیں دس از دا نیو تھیوری, اور بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن کیا کسی نے اس سائنس کے اوپر آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. تو واٹ از دس؟ دس از ڈبل اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے, کیونکہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے. ٹھیک ہے اخوان. اور اسی طرح اس کے بعد یعنی ہم اور بھی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ مثلاً اللہ اکبر استغفر اللہ, نسخ کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اٹس ناٹ اوپن, اینی ون کم اینڈ سے کہ یار یہ نسخ ہو گئی یا یہ نسخ نہیں ہوئی. اٹس ناٹ اے گیم, اٹس ویری سیریس تھنگ. یو شوڈ پرووائڈ ایویڈنس اینڈ دلائل قاطعہ براہین ساطعہ, کہ ایسی دلائل ہو جو کاٹ کے رکھ دیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں, آج کل ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیز ڈیز ایوری ڈے وی ہیو نیو ماڈرن اسکالر وداؤٹ اینی گڈ اوتھینٹک نالج. اس سے کیا ہوتا ہے, جو منسوخ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں, وہ اس کو پڑھ کے اس میں سے حکم نکال رہا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے جس شخص کے پاس ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے وہ تفسیر کے مجلس میں بیٹھ کے تفسیر نہیں کر سکتا. یہ بہت ضروری ہے اخوان. تو نسخ کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 کہ جو چیز منسوخ کی جا رہی ہے, ہاں پہلی بات تو یہ کہ وہ خود ثابت ہو, اوتھینٹک ہو. منسوخ کہتے ہیں جو نسخ کی جا رہی ہے, جو اٹھائی جا رہی ہے. ناسخ کہتے ہیں جو آ کے اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے. مثلا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, ٹھیک ہے, یہ ہو گئی منسوخ. ناسخ کیا ہے جس نے ہٹا دیا؟ وہ ہے کہ جو خمر اور ازلام یہ سارے رجز من عمل الشیطان ہے, یہ ناسخ ہے جس نے ہٹا دیا. تو ضروری ہے کہ یہ دونوں کیا ہو, ثابت شدہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری جو شرط ہے کہ منسوخ جو ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ اخوان غور سے سنیں, جو منسوخ ہو رہی ہے, جو نئی آیت آئی ہے, وہ پرانی آیت کے بعد آئی ہو. اس کے لیے آپ کو اسباب النزول کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن آیت نازل ہوئی یہ کب ہوئی. یہ الگ علم ہے تفسیر میں. یہ بھی جس کے پاس نہیں ہوگا وہ مفسر القرآن نہیں بن سکتا, وہ مجلس تفسیر میں تفسیر بیان نہیں کر سکتا. تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آیت بعد میں آئی ہے, یہ پہلے آئی ہے, اور اس کے اوپر علماء کے بھی اقوال ہوتے ہیں. ڈونٹ میک اینی انوینشن ان دین. اپنی طرف سے کوئی نیا قول نہیں لانا جس سے مزید پھڈے اور لڑائی اور فرقہ واریت پھیلے, نیا فرقہ پیدا کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نمبر 2 ہو گئے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کون سی آیت پہلے آئی ہے کون سی آیت بعد آئی ہے, لیکن اس قرآنی آیت میں اس کا ہمیں سائن یا ایک دلیل مل جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم, اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی. پہلے کوئی اور حکم تھا, منع کیا گیا تھا, لیکن اللہ نے پھر کہا الآن خفف اللہ عنکم, اب ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی. اور یہ بھی یاد کریں, یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث سے آپ نسخ کر سکتے ہیں, قیاس سے,
اجماع سے، کسی عالم کے قول سے آپ نسخ نہیں ثابت کر سکتے. ٹھیک ہے اخوان؟ اچھا جی، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر if there is a possibility کہ یہ جو دو آیات جو ظاہراً ٹکرا رہی ہے، کانٹرڈکشن ہے، what you will do، آپ یہ نہیں کریں گے کہ یار ایک آیت کو چھوڑ دیا اور دوسرا لے لیا. نہیں، you try your best کہ اگر ان دونوں میں جمع ہو سکتا ہے، ان دونوں کو آپس میں لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تکلف نہ ہو، اس میں بھی بس توڑ مڑوڑ کے نہیں کرنا. جیسے کہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ، مثال سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. مثلا ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجذوم کفرارک من الاسد. جو کوڑ پن ہے، پتہ ہے نا کوڑ پن کا جو وائٹ اور مختلف رنگ کا سکن ہو جاتا ہے، جس کو میڈیکل ٹرم میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہاں اللہ عالم، کوڑ پن کہتے ہیں اردو میں، خالص اردو میں. اردو بھی سیکھیں آپ لوگ. اچھا جی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بیماری لگ جاتی ہے. تو حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے ایسے بھاگو، مجذوم سے، کوڑ پن والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. ہاں، دوسری حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ ایک بیماری دوسرے بیماری کو لگ ہی نہیں سکتی. دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے نا، اٹس ناٹ پاسبل کہ اس کو ساتھ لے کے چلے. لیکن اب بات ہوتی ہے، یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ بٹوین دا لائنز اینڈ دا کانٹیسٹ آف دس، یعنی اس کا جو سیاق اور سباق کس حالت میں نازل ہوئی اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا، اس وقت کیا انوائرمنٹ تھا. اس وقت یہ عقیدہ تھا اہل کفر اور مشرکین مکہ کا کہ بیماری خود بخود ہم سیلف وداؤٹ دا پرمیشن آف اللہ، وہ خود بخود دوسرے میں چلا مار کے چلی جاتی. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث سے اس کا انکار کیا کہ بیماری خود بخود وداؤٹ دا پرمیشن آف اللہ ہی کین ناٹ گو دیئر. دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ تم اس کو دیکھے تو ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ بیماری اللہ کی اجازت سے دوسرے کی طرف جاتا ہے. اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے جب کورونا کا معاملہ تھا اس وقت ہمارے علماء میں جو کچھ مسئلہ ہوا نا کشمکش، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کو اس طرح نہیں سمجھ پائے. بعض سب کی بات نہیں کر رہا میں، اسامہ بھائی کی مسکراہٹ سے مجھے اشارہ مل گیا کہ بھائی جان تھوڑا احتیاط کرو، مولویوں کے خلاف نہیں بولنا ورنہ زمین کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے ضمیر ہل جائے گی. دیکھو میرے الفاظ بھی لڑکھڑا گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو خیر و عافیت سے رکھے. اسی لیے آپ نے کورونا میں بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو کورونا کے مریض کے ساتھ صبح شام رہ رہے وداؤٹ اینی جو انہوں نے احتیاطی تدابیر کی، لیکن ان کو نہیں لگا. کچھ ایسے جو فل احتیاطی صبح شام کیا کیا نہیں کرتے، سینیٹائزر سے نہاتے ہیں، لیکن اللہ نے لگوا دیا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی طرف سے احتیاط کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاط نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ اسباب ہی اصل چیز ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسبب الاسباب اصل میں ہے، اس سبب کو پیدا کرنے والا خدا ہے، نہ کہ وہ سبب خدا ہے کہ وہ خود بخود منتقل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں. کہاں سے کہاں چلے گئے یار، اللہ معاف کرے. اچھا جی، اسی کے بعد ہم ایک اور بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، ہر نقص، ہر عیب، ہر برائی سے پاک ہے. سبحان اللہ، اسی کا معنی ہے. ایک فرقہ ہے ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ البداءۃ علی اللہ. یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. البداءۃ علی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس نسخ کے بارے میں دیر آر 2 parties اور 3 you can say، یعنی انتہاؤں سے بچنا چاہیے، ایکسٹریم جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. ایک تو ہے بالکل نسخ کا انکار کر دیتے ہیں، ایک تو ہے نعوذ باللہ بہت ہی بدترین عقیدہ لے آتے ہیں. البداءۃ علی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بدع علی اللہ، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے
یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو کمتر سمجھا اور دوسرا حکم لے آیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نعوذ باللہ غلط حکم صادر ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے. تو ان دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے اخوان؟ اور دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں کہ نسخ جو ہے نا، نسخ جو ہے وہ ہم آپ کو قرآن سے ہم نے بھی ثابت کر دیا آپ لوگوں کو، حدیث سے بھی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے کہ وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوءَةٌ قَطْ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، یعنی کوئی نبوت ایسی نہیں جس کے احکام منسوخ نہ ہوئے ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی لیے اگر آپ کو یہود نے کیوں یہ کیا تھا، کیونکہ اسلام آیا ہے تو عیسائیت اور یہودیت کو نسخ کر دیا ہے. ہاں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو منسوخ کر دیا ہے. جو جدید احکامات آئے تو یہود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسخ تو تاریخ در تاریخ پوری حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی چلی آ رہی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے کہ پہلے شریعتوں میں موجود تھا کہ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ کر دیا بعد میں، کیونکہ ابتدائے خلقت تھی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تمام حیوانات حلال کر دیے گئے تھے. بعد میں پھر ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے مخصوص چیزیں حرام کر دی گئی، باقی حلال کر دی گئی. اسی طرح یعنی اگر آپ کو پتہ ہو کہ حضرت ابراہیم، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا. انہوں نے جب بسم اللہ کرنے کی شروعات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کے جگہ پہ ایک کبش رکھ دیا. تو یہ ساری ہمارے پاس، اور یہ یہود بھی مانتے ہیں لیکن اپنی باری پہ وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے نا اخوان؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخی طور پر بھی نسخ ثابت ہے. اٹس ناٹ اے سم تھنگ نیو. ٹھیک ہے نا اخوان؟ اور اسی طرح یہ عقلاً بھی، لاجیکلی اٹس ناٹ رانگ. کیسے؟ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، لا یسأل عما یفعل. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس، ہو آر یو ٹو آسک. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے سم ٹائم ہم فروعات، جو مائنر ایشوز پہ سوالات اٹھاتے ہیں اللہ پر، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے بلیو ان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی آج کل کے ڈاؤٹس کا زمانہ ہے، نیو ایتھیزم کا زمانہ ہے، تو اس میں کچھ بچوں کے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے نا اس کی اصل وجہ بلیونگ ان اللہ ہوتا ہے. جو آپ کو مائنر نظر آتا ہے وہ اصل چیز نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اپنے حکموں میں اللہ تعالیٰ کا اپنا فل اتھارٹی ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عقلی طور پر بھی یہ کوئی محال نہیں ہے. اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے اصول الفقہ میں، روضۃ الناظر، اس میں فرماتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی کوئی معنی نہیں کہ کسی چیز میں کسی وقت میں مصلحت کی بنا پر اس کو ختم کر دیا جائے اور نئی چیز لایا جائے. یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم نہیں آج آ کے بول سکتے میں سمجھتا ہوں کہ مصلحت کے مطابق، ہاں، بیکاز آف دس ماڈرن ایرا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن کو جدید طرز میں پڑھنا ہے. دا ماڈرنسٹ اپروچ ٹو دا قرآن. اور آپ کیا کرتے ہو؟ قرآن کے معانی بدل دیتے ہو، احادیث کے معانی بدل دیتے ہو، اپنی طرف سے نئے معنی شروع لانا. کیوں؟ بولتے ہو دس از دا نیڈ آف دس ایرا، دس از دا نیڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، دس از دا نیڈ آف سافٹ امریکن اسلام. نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا جی، اسی طرح اگر آپ یعنی یہ ہم زیادہ لمبا نہیں کرتے انشاءاللہ، باتیں تو بہت زیادہ ہیں. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ نسخ کے کیا فوائد ہیں، what are the حکمت، what is the wisdom behind this. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ضروری ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے، خود کے لیے. اللہ کے اس میں کیا ہے؟ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اے انسانوں، اے مسلمانوں. ایک تو یہ ہے لیخفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو
اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے مخلوق، کیونکہ انہوں نے ہی پیدا کیے نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے کے نفسیات کے مطابق کس طرح میں نے یہ چیزیں لاگو کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کی ہے. شروع میں کیا تھا؟ شروع میں یہ تھا کہ جو شخص روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا، اس کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے ایک حکم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کو بھی ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ، تقریباً بعض روایت میں 18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اللہ کے نبی نے دل میں ایک امید، ایک امنگ، ایک وہ تھا کہ کاش کعبہ کی طرف ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا. اس میں انسانوں کے لیے بھی آسانی. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تدریجیاً سٹیپ بائی سٹیپ روکنے کے لیے، جیسے شراب کا معاملہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. لیکن اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ آج نہیں آئے، وہ سوال اٹھاتے کہ اگر ہم کسی سے کہ شراب رکوانا چاہیں، اس کو بولے یار شراب چھوڑ دو، یا تم مثلا روزانہ کتنے بوتل پیتے ہو؟ 1 بوتل پی لو بس. یہ مشکل ہے کیونکہ شریعت کامل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ یا آپ کہتے ہو یار چلو سگریٹ چھوڑ دو، تم وہ ویپ پی لو. ایک سے بڑھ کر ایک ہے. جیسے کہ آج کل میں نے اس دن ریسرچ کیا تھا، ویپ اور سگریٹ میں 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی ریسرچ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ آپ نے نہیں کرنا، اپنی مرضی سے نہیں ہوگا چیزیں، یہ اللہ کی شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. یو کین ناٹ چینج بائی یور سیلف. لیکن حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. کبھی کبھی ایک عالم دیکھتا ہے کہ کیونکہ شریعت نے نا مآلات الامور، رزلٹس، آخر میں مصالح و مفاسد، کیا چیز مصلحت ہے، کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے. شریعت اندھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. شریعت از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ اونلی. یہ ذہن میں رکھیں. تو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ یا عائشہ لولا ان قومك حدیث احد بالاسلام لهدمت الكعبہ وبنيته على ما كان عليه على ما بناه ابراہیم. یعنی اے عائشہ، اگر تمہاری جو قوم ہے وہ نیو مسلمز ہیں، ان کے ابھی ایمان کی ابتدا ہے، ان کے ایمان کے ابتدا کے لیے، ان کے دل کو ہلانے نہیں کے لیے اگر یہ امر نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں کعبہ کو دوبارہ گرا کے اس طرح بنا لیتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. لیکن کیونکہ اگر میں نے یہ کیا تو وہ جو نیو مسلمز ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں گے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب وہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں انکار المنکر، برائی سے روکنا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے زمانے کے بڑے عالم دین اور شیخ الاسلام، دا شیخ آف اسلام، ان کے شاگرد ساتھ جا رہے، ادھر دیکھا کہ ایک تتاری وہ شراب پی کے دودھ ہوا ہے، ڈرنک. تو انہوں نے کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو، شیخ الاسلام، اللہ کے نبی نے تو حکم دیا برائی دیکھو تو روکو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے تم میں سے کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اور کچھ لوگوں نے اس کو لٹرلی لیا اور ہر چیز توڑ پھوڑ دیا اور بیڑا غرق کر دیا. مسلمانوں کا لینے کے دینے پڑ گیا ہے نہیں ہے. لیکن حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں، علم کے تقاضے ہوتے ہیں. تو ابن تیمیہ نے کہا اگر میں نے ابھی اس کو شراب سے روکا نا، اور یہ شراب چھوڑ کے ڈرنک دودھ سے وہ اڑ جائے، وہ کیا کرے گا؟ ہم سب کو قتل کرے گا، ہے نا. اب کیا بہتر ہے کہ آپ سب کو قتل کریں یا اس کو؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے الضرر الشخصی، اس کا صرف اپنا نقصان ہو رہا ہے، ایک ہے ان سب کی جان چلے جائے. اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ بیلنس کرنا ہے. لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ جس کے پاس علم ہے. اور علم کون سا؟ وحی ربانی، قرآن و حدیث کا علم ہے. ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور باریکیوں میں دیکھتا ہے، پھر وزڈم عطا ہوتی ہے.
یہ نہیں کہ بس میں تھوڑا سا کچھ پڑھ لوں 1-2 کتابیں تو خلاص آئی کین ڈو وٹ ایور. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں بندے کے ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ بندے کے پاس کتنا ایمان ہے, کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے یا اپنے ہوا نفس, اپنے ڈیزائرز اور اپنے اس کے مطابق چلتا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں, لیکن اسے پہ اکتفا کرتے ہیں آخر میں, مطلب 3 چیزیں بتا کے. نسخ کی جو اقسام ہے نا, نسخ القرآن بالقرآن, قرآن سے قرآن نسخ کرنا. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بھی فرمایا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ٹھیک ہے, یعنی اگر تم میں سے کوئی یعنی 20 بندے ہیں تو وہ 200 پہ جیت سکتے ہیں, غالب آ سکتے ہیں. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور اگر تم میں سے 100 ہوئے تو وہ 1000 پر بھی جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ 2 بندوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم, اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے کہ تم اس میں, باقی آیات ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیں, سورہ انفال کی آیت نمبر 66 ہے, جلدی کے لیے میں کر رہا ہوں. اسی طرح نسخ السنت بالقرآن, نسخ السنت بالقرآن. مثلا اس میں جیسے کہ بعض احادیث میں ہے کہ یہ جو نسخ القبلہ ہے, ہاں, نسخ القبلہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ پہلے جو ہے نا اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, پھر اللہ کے نبی نے ایک امید اور ایک دل میں تمنا ظاہر کی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قرآن کے ذریعے نسخ کر دیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اپنے جو قبلہ ہے اس کو بدل کر دو. اور پھر ایک شخص کے ذریعے ادھر مسجد القبلتین میں ایک بندے کے ذریعے وہ پہنچایا گیا. اسی طرح نسخ السنت بالسنہ, سنت کے ذریعے سنت کو نسخ کر دینا. جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو, قبروں کی زیارت مت کرو. پھر کہا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم لوگ زیارت کر سکتے ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نسخ کے مختلف اقسام و انواع تھے. لیکن یاد رکھیں بعض علماء نے اس میں 500 آیات لائے ہیں, بعض علماء نے اس میں 5-6 آیات لائے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیوں یہ اختلاف ہے؟ بیکاز دا ڈفرینس از ان دا ڈیفینیشن آف نسخ. بعض علماء نے اس کو بہت بارڈر کر لیا تو انہوں نے 500 آیات پیش کی. بعض علماء نے مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی نے 5 آیات پیش کی ہیں فوز الکبیر میں. ٹھیک ہے, کہ یہ 5 آیات ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق جو نسخ ہو چکی ہیں. اسی طرح ایک اور آیت, اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے لیکن ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اس کو بعض علماء نے کہا یہ منسوخ ہو چکا ہے, قرآن میں موجود ہے لیکن منسوخ ہو چکے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جہاد کا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبی مکہ میں تھے اور کفار قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے ان کے بطور تحدید, بطور تھریڈ ان کو کہا لکم دینکم ولی دین, تم نہ میرے خدا کو کی عبادت کرو گے نہ تم, نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیات پیش کی ہیں, اسی لیے ہمیں آج کل ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہیں ان کو چھیڑو نہیں. ہم سمجھتے یہ اچھی بات ہے. بعض جگہوں پہ ہاں ہو سکتا ہے, لیکن بعض جگہوں پہ یہ اطلاقاً ہر وقت نہیں ہے. کبھی کبھی آپ چھیڑے نہیں, آپ اچھے انداز میں, اسلوب اچھا ہو, آپ بندے کو سمجھائیں. نہیں سمجھتا تو وہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ نسخ التلاوہ, کبھی کبھی پڑھنا نسخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا حکم باقی رہتا ہے. کبھی کبھی حکم موجود ہے
کبھی کبھی تلاوت موجود ہے لیکن اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لیٹ نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. جو نسخ التلاوہ و وجود الحکم, یعنی تلاوت نسخ ہو چکی ہے, تلاوت اٹھا دی جا چکی ہے اور اس کا حکم موجود ہے, وہ کیا ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ. یہ قرآن میں موجود تھی, یہ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ قرآن میں موجود تھی کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کو رجم کرو. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی اگر آج یہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن یہ موجود تھی, اس کا حکم باقی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں کچھ لوگ ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے, جیسے کہ آج کل ہو رہے نہیں ہو رہے, بولتے ہیں رجم ہو, دس از ویری بروٹل, او باربیک, اسلام از ویری وائلنٹ, خود قتل کر دو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, تو یہ ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح جو مثلا اور بھی ہے نسخ التلاوہ والحکم, جو رضاعات والی آیت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ موجود ہے, بعض اس میں ہے بعض نہیں ہے. جیسے پہلے تھا کہ 10 رضاعات, 10 رضاعات, یعنی پہلے تھا کہ 10 بار جب دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 5 رضاعات, 5 بار جب دودھ پلائیں گے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی. تو اس ساروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن کا جو علم ہے نا بہت گہرا ہے. اٹس ناٹ اے گیم, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, بٹ ڈزنٹ میٹر کہ ڈزنٹ مین کہ یہ امپاسبل ہے. وی ہیو ٹو گین نالج اخوان, ٹل وین ہم جاہل رہیں گے اپنے ان قرآنی علوم سے, تاکہ ہمارے اندر بھی پتہ چلے نا. کیونکہ کیا ہوتا ہے آج کل ہمارے بہت سے نوجوانوں کو ککھ پتہ نہیں ہوتا, اور والدین کیا کرتے ہیں, اس کو UK US کینیڈا بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. ادھر ایک کرسچن یہ مشنری والا کے ایک ڈاؤٹ پھینکتا ہے نا, بچے کا پورا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. His ایمان is shaken. He began to doubt in Allah. Why? Because we didn't teach ourselves and our kids. آپ ایک وارئر کو وار میں بھیج رہے ہو without the weapons. Can you imagine that? So please gain Islamic knowledge. Every day you should gain any knowledge. کم از کم. کب تک ہم اپنے اوقات اپنے عمر ضائع کرتے رہیں گے؟ اور علم کا کوئی عمر نہیں ہے اخوان. ہمارے معاشرے میں کہ یار بچے اگر میں چھوٹے وقت کرتا تو چلو اچھا تھا. صحابہ کو دیکھیں, صحابہ آپ کے سامنے نمونہ ہیں, انہوں نے بڑے ہو کے علم حاصل کیا اور آج تک ان کا ذکر خیر ہے. کتنے علماء ہیں جنہوں نے بڑے ہو کے علم حاصل کیا. تو یہ جو متس ہے نا ان سے نکلیں آپ لوگ, اور آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. اگر وہ بہتر نہیں ہے then this is a big question mark. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر, تدبر و تفکر اور مزید اس اوشن آف نالج میں ڈبکیاں مارنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. ریاکاری, شہرت کی بھوک, دکھاوے سے اللہ تعالی بچائے, اور اللہ تعالی ہمارے اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق دے اور اخلاص کو ریاکاری سے بچائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.